میرا حلقہ جو ہے نا مسائلستان کا قبرستان بنا ہوا ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی کو تو خیر میں سیاسی جماعت سمجھتی ہی نہیں ہوں، انہوں نے آنے والی نسل کو تباہ کر دیا، اور نون لیگ جو ہے اپنی تنظیمی امور پہ جو ہے وہ فیل ہے۔ پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اندر سے ان کے اندر بھی دو گروپس ہیں۔ دیکھیں جو اندر ہوتا ہے نا وہ باہر نکلتا ہے نون کی طرح۔ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری اسمبلی پہلی دفعہ لیجسلیشن کی طرف گئی ہے، اور یہ کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، میں اپنے حلقے کی پہلی سیاسی خاتون ہوں جنہوں نے باضابطہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے۔ میرے پاس مختلف لوگ آتے ہیں اپنے مسائل کو لے کر، تو میں اس میں یہ نہیں دیکھتی ہوں کہ کون کیا ہے، کہاں سے ہے، کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، میں یہ دیکھتی ہوں کہ کون مشکل میں اور کون ڈیزرونگ ہے۔ بے شک، کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس پارٹی کو جوائن کیا؟ کیونکہ اور بھی پارٹیز موجود ہیں، وفاقی پارٹیز کی بات کی جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں طاہر رانا۔ ناظرین، ایک وقت وہ بھی تھا گلگت بلتستان میں جب کوئی خواتین کی سیاست میں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں بھی اچھی خاصی خواتین سرگرم ہیں، اسمبلی میں بھی موجود ہیں، سوشل ورک اور دیگر شعبوں میں بھی خواتین اپنا لوہا منوا رہی ہیں۔ ایسی ایک خاتون ہے رندو کی ختیجہ اکبر خان صاحبہ، جو کہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں پیپلز پارٹی خواتین ونگ گلگت بلتستان کی۔ حال ہی میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں اپنے حلقے سے انتخابات لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ آج ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے، آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں۔ اور پہلا سوال یہ ہوگا کہ ایک ایسا مشکل علاقہ گلگت بلتستان جہاں آج تک کوئی خاتون الیکشن نہیں جیت سکی ہے، تو کیا ایکسپیکٹیشنز لے کر آپ نے یہ اعلان کیا ہے؟ الیکشنز جیتنا تو بہت دور کی بات ہے، الیکشنز میں آج تک کسی خاتون نے حصہ ہی نہیں لیا تو ہے نہیں، میرے حلقے کی بات کرنی، کیونکہ آپ نے حلقے کی بات کی تو میرے حلقے سے کسی نے حصہ نہیں لیا، بلکہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، میں اپنے حلقے کی پہلی سیاسی خاتون ہوں جنہوں نے باضابطہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے، اور میرے حلقے میں میرے علاوہ کوئی سیاسی خاتون نہیں ہے۔ اور جہاں تک میرے ڈویژن کی بات ہے بلتستان کی، تو اس میں آمنہ انصاری صاحبہ جو ہیں وہ خپلو سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہوں نے پہلے کاف، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی، دن ابھی پاکستان پیپلز پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مشکلات ہیں، نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ مرد حضرات بھی جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار رہتے ہیں اور رہے ہیں، لیکن میں پرعزم ہوں، پر امید ہوں، باہمت ہوں۔ جیسے کہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میری بہت کم عمری میں شادی ہوئی ہے، اور اس کم عمری جب میں میٹرک میں تھی میری شادی ہوئی ہے، اور اس کے بعد تھرو آؤٹ میں نے گھر کو بھی سنبھالا ہے، بچوں کو بھی دیکھا ہے، اور اپنی اسٹڈیز بھی میں نے مکمل کی، اور میں نے آج الحمدللہ ایم فل کیا ہے شادی کے بعد۔ اور اس میں میرے ہسبینڈ کا بہت رول رہا مجھے اس طرح سے لے کے چلنے میں، اور دوسرا جس معاشرے سے میں تعلق رکھتی ہوں، اس معاشرے میں جو میرے ساتھ منسلک ہیں ان کا بھی جو ہے میری ہمت کو باندھے رکھنے میں، اور مجھے ایک بااثر اور باکردار خاتون بنانے میں بھی جو ہے ان کا ایک بڑا کردار رہا ہے۔ تو میں اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ ایک مرد میں آتا ہے کسی حلقے سے اور خاتون اگر اس کو ریپلیس کرتی ہے، تو کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ جیسے ابھی آج تک تو یہی رہا ہے کہ حلقوں میں مرد جو ہیں وہ ایم این ایس ہمارے یہاں آتے رہے، اگر ان کی جگہ کوئی خاتون اگر ایم این اے آتی ہے تو کیا فرق پڑے گا اس حلقے کے عوام کی زندگیوں پہ؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک مرد کے مقابلے میں خاتون جو ہے نا بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں عموماً ایک روش یہ ہے یا ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ ٹھیکہ اور ٹھیکیداری والا کلچر جو ہے وہ عام ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، پیسہ خرچ کیا اور الیکشن میں آ گیا، اور اس کے بعد پھر 5-6 سال بیٹھے آرام سے، اور وہ الیکشن والا پیسہ وصول کیا، وہ وصول کیا اور واپس گھر کو چلے۔ تو ایک خاتون جو ہے نا وہ صنف نازک تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک احساس کا جذبہ دیا ہے، اور اس احساس کو مد نظر رکھ کر ابھی جیسے میں ایک تنظیم عہدے سے وابستہ ہوں تو میرے پاس مختلف لوگ آتے ہیں اپنے مسائل کو لے کر، تو میں اس میں یہ نہیں دیکھتی ہوں کہ کون کیا ہے، کہاں سے ہے، کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، میں یہ دیکھتی ہوں کہ کون مشکل میں اور کون ڈیزرونگ ہے۔ تو ایک خاتون ان سارے عمل کو جو ہے نا عمل سے گزرتی ہے، کیونکہ وہ ایک معاشرے میں ایک اپنا کردار آٹومیٹکلی ادا کر رہی ہوتی ہے نا، ایک معاشرتی مشکلات کا بھی شکار رہتی ہے، معاشی مشکلات کا بھی
شکار رہتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین اس طرح سے مستحکم نہیں ہیں. چند ایک لائم لائٹس ہیں جہاں پر یہ چیزیں ہیں, لیکن ادروائز آپ کا 90% جو خواتین کا جو ہے وہ طبقہ تو محروم ہے ان آسائشوں سے اور ان ساری فیسلٹیز سے. تو وہ ان یعنی ایک خاتون کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک بچپن سے ہی جو ہے وہ ان ساری مسائل کا شکار رہتی ہے. تو وہ آگے جا کے بھی ایسے لوگوں کو امپاور کرنے کی کوشش کرتی ہے جو واقعی میں اس معاشرے میں استحصال کا شکار ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ خاتون جو ہے وہ بہتر طور پر جو ہے مرد کے مقابلے میں. اچھا خدیجہ صاحبہ, یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ نمائندگی کر رہی ہیں, کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس پارٹی کو جوائن کیا؟ کیونکہ اور بھی پارٹیز موجود ہیں, وفاقی پارٹیز کی بات کی جائے تو نون لیگ بھی ہے, پی ٹی آئی بھی, اور بھی پارٹیز ہیں. کیا وہ صحیح کام نہیں کر رہی؟ دیکھیں, ایک تو نظریے کی بات ہوتی ہے. میں نے ہمیشہ اپنے گھر پہ جو ہے نا بھٹو کا نظریہ دیکھا, بھٹو کا نظریہ سنا, بے نظیر بھٹو کو دیکھا, بے نظیر بھٹو کے بارے میں سنا. پاکستان پیپلز پارٹی کی سرگرمیوں کو جو ہے میرے والد صاحب آنریری لیفٹیننٹ ریٹائر رہے آرمی سے, اور اس کے بعد جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے بزنس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کو فعال بنانے کے لیے اپنے حلقے میں بہت اہم امور سر انجام دیے. تو ان سب کو مد نظر رکھ کر یعنی میرے بچپن سے ہی یہ تھا کہ میرے اندر جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک چاہت تھی. اور لیکن جو پھر عمر گزرتی گئی, وقت کے ساتھ یہ پتہ چلا کہ بے نظیر بھٹو ایک رول ماڈل نہ صرف میرے لیے, میں کہتی ہوں عالم خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہیں, مردوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے. ان کو جو ہے دیکھا. پھر اپنے جہاں تک گلگت بلتستان کی بات کریں تو سعدیہ صاحبہ, آمنہ انصاری صاحبہ, ان کو دیکھا دیکھی میں جو ہے بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سعدیہ باجی سے انسپائریشن حاصل کی اور کہا کہ نہیں یہ خاتون ہے نا آگے, لیکن ہمیں بھی اس میں شریک رہنا چاہیے. اچھا ساتھ یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ یہاں چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, گڈ گورننس آرڈر کے بعد 2009 سے آنورڈ 5 سال حکومت کی مہدی شاہ صاحب نے, پھر حفیظ الرحمان صاحب نے بھی حکومت کی, نون لیگ نے, اور پی ٹی آئی نے بھی حکومت کی. کیا سمجھتی ہیں کہ ان پارٹیز نے اچھا کام کیا گلگت بلتستان میں؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جب وزیر اعلیٰ شپ دی گئی نا, تب مہدی شاہ صاحب کے لیے بہت سارے چیلنجز تھے اس زمانے میں. پہلی دفعہ گڈ گورننس. اور اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی عہدیدار یا کارکن ہونے کی حیثیت سے نہیں, بلکہ ایک عام فرد ہونے کی حیثیت سے بھی میں تجزیہ کروں نا, تو مہدی شاہ صاحب نے اس کرٹیکل سچویشن کو بہت اچھے سے ہینڈل کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک کریڈٹ جاتا ہے. اور باقی پھر پکی پکائی چیزیں ہم نے نون لیگ اور پی ٹی آئی کو منتقل کی, ان کے لیے بہت ساری آسانیاں تھیں. پی ٹی آئی کو تو خیر میں سیاسی جماعت سمجھتی ہی نہیں ہوں, انہوں نے آنے والی نسل کو تباہ کر دیا. اور نون لیگ جو ہے اپنی تنظیمی امور پہ جو ہے وہ فیل ہے, تو وہ کیا ایک صوبے کو چلائیں گے؟ پہلے اپنے پارٹی معاملات کو ٹھیک کریں, اس کے بعد جو ہے یہ نون لیگ کے پارٹی معاملات تو ظاہر ہے اوپن ہیں, اور ان کی نظر آ رہی ہے کہ کچھ 2 گروپس ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اندر سے ان کے اندر بھی 2 گروپس ہیں. دیکھیں, جو اندر ہوتا ہے نا وہ باہر نکلتا ہے نون کی طرح. اگر اندر ہوتا تو آپ کو ظاہر بھی نظر بھی آتا, کیونکہ ایک عرصے سے یہ چیمہ گوئیاں چل رہی ہیں کہ اختلافات چل رہے ہیں, لیکن چونکہ ہم اس جماعت کا حصہ ہیں, ہمیں کبھی اس طرح سے نہیں نظر آیا. ہم نے ٹیبل ٹاکس بھی اجتماعی کرتے ہوئے دیکھا, فیصلہ سازی میں بھی ایک دوسرے سے مشاورت لیتے ہوئے دیکھا, تو ہمیں تو کوئی ایسی چیز وہاں پر دیکھنے کو نہیں ملی. یہ تو ہم آپ صحافیوں سے سنتے ہیں کہ وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین اکثر ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر زیادہ ریلائی ہوتی ہیں, اور آج بھی بلکہ اسمبلی میں اچھی خاصی خواتین ہیں. کلثوم صاحبہ ہے, یدیامر سے ہماری سریا زمان صاحبہ ہے, اسی طرح سنم فریاد ہے, اور بھی بہت ساری خواتین ہیں, جیسے دلشاد بانو صاحبہ ہے, جی, کنیز فاطمہ ہے. تو آپ نے الیکشنز کا کیوں سوچا؟ آپ بھی ٹیکنوکریٹ بن سکتی تھی. جی بن سکتی تھی, مگر میں نے کچھ مختلف کرنے کا سوچا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, جب آپ کو نوازا جاتا ہے نا, آپ کو لایا جاتا ہے, تب آپ اتنے بااختیار نہیں ہوتے ہیں. آپ دوسروں کے فیصلے آپ پر مسلط ہوئے ہوتے ہیں, آپ ان کی پالیسیز سے ہٹ نہیں سکتے. لیکن جب آپ خود بااختیار بن کر آتے ہیں تو آپ اپنے حلقے کی نمائندگی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں, آپ اپنے صوبے کی نمائندگی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں, کیونکہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ بول بھی سکتے ہیں, آپ کہیں پر کچھ دے بھی سکتے ہیں اپنے اختیار سے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹیکنوکریٹ یا ریزرو سیٹ میں آنے سے انتخابات لڑنا بہتر ہے. اچھا, لینڈ ریفارم ایکٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کاوشیں اس کے اندر لامحالہ ہیں, اور اس کا کریڈٹ بھی امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب جو آپ کے صوبائی صدر ہیں انہوں نے
لیا بھی ہے، لیکن کچھ حلقوں کا کہنا ہے، کچھ لوگوں کا، ناقدین کا، کہ یہ جو ہے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے کے مفاد میں نہیں ہے. کیا جواب دیں؟ دیکھیں، حیثیت قوم ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری اسمبلی پہلی دفعہ لیجسلیشن کی طرف گئی ہے، اور یہ کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے، یہ کوئی آسمانی صحیفہ تو ہے نہیں، اس میں کوئی نہ کوئی خامی اگر ہے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور ترمیم ہو سکتی ہے اس میں. اور مجھے یقین ہے کہ اگر جو عوام کی جو اس میں کیا اس کو کہہ سکتے ہیں، عوام اگر کچھ شکوں میں اگر عوام کو اعتراض ہے تو آنے والے دور میں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس کا مداوع کرے گی، اور یہ عوام کے لیے ایک بہترین ایکٹ ہے. اگر نہیں بھی ہے تو اس میں ترمیم کی گنجائش ضرور ہے. اچھا، اسمبلی کے اندر اچھی خاصی خواتین موجود ہے، کیا ان خواتین نے خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ جی بالکل کیا. جیسے سعدیہ دانی صاحبہ نے ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا بل پاس کروایا، اسی طرح سے انہوں نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے انہیریٹنس بل کا بھی انہوں نے، جی انہیریٹنس بل کا بھی انہوں نے جو ہے وہ کیا تھا. اور اسی طرح سے جو ہے وہ ابھی اپنی سوریہ صاحبہ ہیں بلدستان سے، انہوں نے بھی جو ہے نا ڈفرینٹ پروجیکٹس کے تحت خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے. صاحبہ جو نہیں، سوریہ فرمان جی بلدستان سے ہیں. صحیح. اور تو اس طرح کی دیگر ایسی چیزیں ہوئی ہیں. دوسری بھی خواتین ہیں، دلشاد بانو ہیں، دیگر بھی ہیں، ان کی بھی کوئی بات کر لیں کہ صرف اپنی پارٹی کی تعریف ہوئے جا رہی؟ نہیں، مجھے سچ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی ان میں نا، ہوتی تو میں ضرور بات کر لیتی ہوں. چلیں. اچھا، اور چونکہ دیکھیں نا سوریہ فرمان صاحبہ وہ میرے حلقے کی ہیں، تو میرے علاقے کی ہیں، مجھے پتہ ہے انہوں نے کام کیا ہے تھوڑا بہت، تو اس پہ میں نے بات کی ہے آپ سے. اچھا چلیں، کیا امیدیں وابستہ رکھ رہی ہیں اپنے حلقے کے عوام سے؟ اور دوسرا اور اہم سوال یہ ہے کہ جیتنے کے بعد آپ اپنے حلقے کے عوام کے لیے کیا کرنا چاہتی ہیں، اور کیا ایسے مسائل ہیں آپ کے حلقے کو روندوں کے خاص طور پہ؟ میرا حلقہ جو ہے نا مسائلستان کا قبرستان بنا ہوا ہے. اچھا. جہاں پر صحت کا فقدان، صحت کی سہولیات کا فقدان ہے. اسکولس ہیں تو سہولیات نہیں، سہولیات ہیں تو اسکولس نہیں، ڈسپنسری ہے تو دوائی نہیں، دوائی ہے تو ڈسپنسری نہیں، ڈاکٹر نہیں، مطلب دیگر بے تحاشا ایسے مسائل ہیں. یعنی روندو 70,000 کی آبادی ہونے کے باوجود اب جا کر جو ہے وہ ایک کالج، راجہ صاحب کے اس دور میں جو ہے کالج جو ہے وہ بننے جا رہا ہے گرلز کا، جو ایک خوش آئند بات ہے. تو انفراسٹرکچر زیرو ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن پر کام کرنا ابھی باقی ہے، ضروری ہے، باقی ہے. تو دیکھیں، میں کوشش ضرور کروں گی، اور مجھے امید ہے کہ میں عوام کی جو خواہشات ہیں ان پر بھی پورا اتروں. لیکن جو مین چیز ہے جس پہ میں کام کرنا چاہ رہی ہوں وہ اپنی یوتھ ہے. میں یوتھ کو لے کے چلنا چاہ رہی ہوں. میں اپنی یوتھ کے جو مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ اسمبلی تک پہنچانا چاہ رہی ہوں، ان کا حل چاہتی ہوں. خواتین کے جو مسائل ہیں، خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے، ان کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے میں وہ کرنا چاہ رہی ہوں. تو اپنے حلقے کے عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ اپنے حلقے کے عوام کو میں یہی کہوں گی کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایک خاتون آئی ہے، اس کا ساتھ دیں، اور جو پرانی روایت ہے اس کو ختم کریں. اور یہ نہ سوچیں کہ خواب دیکھنے سے چیزیں پوری ہو جائیں گی، بلکہ عمل کرنے سے، قدم بڑھانے سے جو ہے نا منزلیں آسان ہوتی ہیں. تو قدم بڑھانے والوں کا ساتھ دیں اور نئی سوچ کو لائیں، نئی تبدیلیوں کو لائیں، ان کو قبول کرنا سیکھیں. بہت شکریہ خدیجہ اکبر خان صاحبہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین، یقیناً گلگت بلتستان کی گو کے بات کی جائے، گلگت بلتستان میں خواتین کے الیکشنز کیا، انتخابات میں جیتنے کی، تو آج تک کسی خاتون کو یہ موقع نہیں ملا. لیکن آمدہ دنوں کے انتخابات بتائیں گے کہ خواتین کتنی سیٹیں گلگت بلتستان کے ان 24 حلقوں میں سے جیت سکتی ہیں. ہم نیک خواہشات رکھتے ہیں خدیجہ اکبر خان صاحبہ کے لیے کہ یہ الیکشنز میں جاری ہے تو اللہ انہیں کامیابی نصیب کرے. اور آپ بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.